حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ ملک شام گیا۔ وہاں ایک سبز و شاداب باغ پر میرا گزر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سیب کے درخت کے نیچے ایک جوان نماز پڑھ رہا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے سلام کیا، اس نے کچھ جواب نہ دیا۔ دوسری مرتبہ میں نے سلام کیا تو اس نے اپنی نماز ختم کر کے زمین پر انگلی سے یہ شعر لکھے، یعنی زبان بولنے سے اس لیے روکی گئی ہے کہ وہ طرح طرح کی آزمائشوں کا آغاز ہے اور آفات کو کھینچنے والی ہے۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ جب بولو اللہ ہی کا ذکر کرو، اسے کسی وقت بھی نہ بھولو اور ہر حالت میں اس کی حمد کرتے رہو۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھ کر بہت دیر تک روتا رہا، پھر میں نے بھی جواب میں انگلی سے یہ شعر لکھے، یعنی ہر لکھنے والا ایک دن قبر میں خاک ہو جائے گا اور اس کا نوشتہ باقی رہے گا۔ اس لیے تمہیں لازم ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایسی شے کے سوا کہ جس کے دیکھنے سے قیامت میں خوشی ہو کچھ نہ دیکھو۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس جوان نے یہ دیکھ کر ایک چیخ ماری اور جاں بحق تسلیم کی۔ میں نے چاہا کہ اسے غسل دے کر دفن کر دوں کہ یک ایک آواز آئی کہ کوئی پکار رہا ہے، ذوالنون اسے چھوڑ دے، حق تعالیٰ نے اس سے وعدہ فرما لیا ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین فرشتے کریں گے۔ ذوالنون کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر الگ ہو گیا اور درخت کے نیچے جا کر نماز پڑھنے لگا۔ چند رکعت پڑھ کر جو میں گیا تو وہاں اس کا نشان تک نہ پایا اور نہ اس کی کچھ خبر ملی۔ ایک عارف نے فرمایا ہے کہ مجھے 40 حوریں دکھائی گئیں۔ میں نے انہیں دیکھا کہ ہوا میں اڑ رہی ہیں اور چاندی اور سونے کے کامدار لباس سے آراستہ ہیں۔ میں نے انہیں نظر بھر کر دیکھا تو 40 روز تک عتاب میں رہا۔ پھر ان کے بعد 80 حوریں جو حسن و جمال میں ان سے بھی زیادہ دکھائی دیں۔ آواز آئی کہ انہیں دیکھ۔ میں یہ سن کر فوراً سجدے میں گر پڑا اور گرتے ہی آنکھیں خوب زور سے بھینچ لیں اور عرض کیا، اے اللہ، میں آپ کے سوا پناہ مانگتا ہوں، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ اسی طرح برابر اجزاری کرتا رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے ہٹا دیا۔ شیخ عبد الواحد زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میری پنڈلی میں درد ہو گیا، اس کی وجہ سے نماز پڑھنے میں بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ ایک رات جو نماز کے لیے اٹھا تو پنڈلی میں سخت درد ہوا اور بمشکل نماز پوری کر کے چادر سرہانے رکھ کر سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک حسین و جمیل لڑکی جو سراپا حسن کی پتلی تھی، چند خوبصورت بنی ٹھنی لڑکیوں کے ہمراہ ناز و انداز کے ساتھ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ دوسری لڑکیاں جو اس کے ہمراہ تھیں اس کے پیچھے بیٹھ گئیں۔ ان میں سے ایک سے اس نے کہا، اس شخص کو اٹھاؤ مگر دیکھو بیدار نہ ہونے پائے۔ وہ سب کی سب میری طرف متوجہ ہوئیں اور سب نے مل کر اٹھایا۔ میں یہ سب کیفیت خواب میں دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی خواصوں سے کہا کہ اس کے لیے نرم نرم بچھونے بچھاؤ اور اپنے اپنے موقع سے تکیے رکھ دو۔ انہوں نے فوراً 7 بچھونے اوپر نیچے بچھائے کہ میں نے عمر بھر کبھی ایسے بچھونے نہ دیکھے تھے۔ پھر اس بچھونے پر نہایت خوبصورت سبز رنگ کے تکیے نصب کیے۔ پھر حکم دیا کہ اسے فرش پر لٹا دو مگر دیکھو یہ جاگنے نہ پائے۔ مجھے انہوں نے اس بچھونے پر لٹا دیا اور میں انہیں دیکھتا رہا اور یہ سب باتیں سنتا رہا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اس کے چاروں طرف پھول پھلواری رکھ دو۔ انہوں نے سنتے ہی طرح طرح کے پھول رکھ دیے۔ پھر وہ میرے پاس آئی اور اپنا ہاتھ میرے اسی درد کی جگہ پر رکھا اور ہاتھ سے سہلایا، پھر کہا، کھڑا ہو نماز پڑھ، حق تعالیٰ نے تجھے شفا دی۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے آپ کو بھلا چنگا پایا، گویا کبھی بیماری نہ تھی۔ وہ دن اور آج کا دن پھر کبھی بیمار نہ ہوا اور میرے دل میں اب تک اس کے اس کہنے کی کہ اٹھ کھڑا ہو، نماز پڑھ، حق تعالیٰ نے تجھے شفا دی، لذت و حلاوت موجود ہے۔
شیخ مظہر سعدی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے شوق میں برابر 60 برس تک روتے رہے۔ ایک شب خواب میں دیکھتے ہیں کہ گویا میں نہر کے کنارے کھڑا ہوں اور اس میں مشک خالص بہہ رہا ہے۔ اس کے کنارے پر موتیوں کے درخت سونے کی شاخوں جیسے لہرا رہے ہیں۔ اتنے میں چند لڑکیاں بنی ٹھنی حسن و جمال میں یکتا آئیں اور پکار پکار کر یہ الفاظ گانے لگیں، یعنی پاک ذات ہے وہ ذات جس کی ہر زبان پاکی بیان کرتی ہے، وہ پاک ہے۔ پاک ذات ہے وہ جو ہر مکان میں موجود ہے، پاک ذات ہے وہ جو ہر زمانے میں پاک ذات ہے۔ میں نے پوچھا تم کون ہو اور کیا کرتی ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں لوگوں کے معبود اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروردگار نے اس قوم کے لیے پیدا کیا ہے جو رات کو اپنے پروردگار کے سامنے قدموں پر کھڑے رہتے ہیں اور اپنے معبود رب العالمین سے مناجات کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ذوق و شوق میں ان کی یہ حالت ہے کہ شب کو ان کے افکار پر برابر چلتے رہتے ہیں اور دوسرے لوگ سوئے پڑے رہتے ہیں۔